یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللؤلؤ مکنون اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج ہم 5واں حصہ پارٹ نمبر 5 کو جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت تا بعثت نبوی سے پہلے کون کون سے واقعات اور ان کی کیا حکمتیں تھیں. ولادت باسعادت سے حلف الفضول تک کا سفر کیا تھا اور تجارتی سفر، نکاح اور بعثت سے پہلے اہم واقعات کون کون سے پیش آئے. عالم یجد کا یتیماً فآواہ، کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قبل از ولادت رونما ہونے والے واقعات اور ان کی حکمتیں پہلے ہم جاننے کی سعادت حاصل کریں گے. ذلت میں گھری انسانیت پر رحم فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پستی سے نکال کر عزت و شرف کے مقام پر فائز کرنا چاہا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ان باسعادت لمحات کا آغاز فرمایا جن میں عالم بشریت کو ظلم و جہالت کی تاریکیوں سے نجات حاصل ہوئی. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا میں تذکرہ کروں یا آپ کے بچپن، لڑکپن اور جوانی کے واقعات میں بیان کروں یا یہ واضح کروں کہ نزول وحی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس قدر آپ کی خصوصی نگہداشت فرمائی، یا یہ بتائیں کہ بعثت سے پہلے آپ کتنی شفاف اور پاکیزہ سیرت کے مالک تھے. میں یہ زیادہ مناسب سمجھتی ہوں کہ ان بڑی بڑی نشانیوں کو واضح کروں اور ان اہم واقعات کا تذکرہ کروں جو آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے رونما ہوئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ان واقعات کا پیش آنا اس بات کا پیغام تھا کہ صبح روشن قریب آ چکی ہے. اس کائنات میں دستور الہی بھی یہی ہے کہ سختی کے بعد آسانی پیدا ہوتی ہے، تاریکی کے بعد روشنی پھیلتی ہے اور بدحالی کے بعد خوشحالی میسر آتی ہے. اب میں ولادت سے پہلے چند اہم واقعات آپ کے سامنے رکھوں گی. چاہے زمزم کی کھدائی. شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد محترم عبد المطلب کے چاہے زمزم کھودنے کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ایک صحیح روایت میں بیان کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عبد المطلب نے بیان کیا کہ میں حتیم میں سو رہا تھا.
حتیم بیت اللہ کا وہ حصہ ہے جسے سرمایہ میں کمی کی وجہ سے قریش مکہ نے بغیر تعمیر کے چھوڑ دیا تھا کہ خواب میں میرے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھو دیے۔ میں نے پوچھا کہ طیبہ کیا چیز ہے، مگر وہ شخص جواب دیے بغیر چلا گیا۔ طیبہ کے معنی ہیں پاکیزہ ہونا، عمدہ ہونا، خوشبودار ہونا۔ اگلے روز میں پھر اسی جگہ میں سویا تو وہی شخص پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا براہ کو کھو دیے۔ براہ کے معنی ہیں بھلی پاکیزہ۔ میں نے پوچھا براہ کیا چیز ہے، مگر وہ بغیر جواب دیے چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر اسی مقام پر سویا تو وہی شخص پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا مظنونہ کو کھو دیے۔ مظنونہ کے معنی ہیں بیش قیمت اور عمدہ چیز جسے انسان سنبھال کر رکھتا ہے اور کسی دوسرے کو دینا پسند نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا مظنونہ کیا چیز ہے، تب وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا۔ اگلے روز میں پھر اسی جگہ آ کر سویا تو وہ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا زمزم کھو دیے۔ میں نے پوچھا زمزم کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا زمزم وہ کنواں ہے جس کا پانی کبھی ختم ہوگا نہ کم، وہ حجاج اکرام کو سیراب کرے گا، وہ گوبر اور خون کے درمیان ہوگا، یعنی خوراک میں دودھ کا کام دے گا، سفید ٹانگوں والے کوے کے چونچ مارنے اور چیونٹیوں کی بستی کے قریب ہوگا۔ شاید یہ اشارہ تھا کہ کنویں کی تلاش کے لیے زمین کھودنی پڑے گی، مگر زیادہ نہیں، صرف چیونٹیوں کے بل کے برابر۔ مشہور سیرت نگار ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب چاہے زمزم کی خوبیاں واضح ہو گئیں اور اس کی جگہ معلوم ہو گئی اور عبد المطلب نے جان لیا کہ یہ خواب سچا ہے، تو انہوں نے کدال پکڑی اور اپنے بیٹے حارث کی معیت میں اس جگہ کی کھدائی شروع کر دی۔ اس روز حارث کے سوا ان کے ساتھ کوئی اور بیٹا موجود نہیں تھا۔ جب کھدائی کے دوران میں عبد المطلب کو کنویں کی مڈھیر نظر آئی تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ قریش سمجھ گئے کہ عبد المطلب نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ وہ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے اے عبد المطلب، یہ ہمارے جد امجد اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس میں ہمارا بھی حق ہے، ہمیں بھی اس میں شریک کرو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ ہر کام تمہیں چھوڑ کر میرے ذمہ لگایا گیا ہے اور یہ کنواں تمہیں نہیں مجھے عطا کیا گیا ہے۔ قریش نے کہا اے عبد المطلب، انصاف سے کام لو، ہم اسے تنہا تمہاری ملکیت میں نہیں رہنے دیں گے بلکہ تمہارا مقابلہ کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر جسے تم پسند کرتے ہو میرے اور اپنے درمیان منصف تسلیم کر لو، میں اس سے تمہارا فیصلہ کروا لیتا ہوں۔ انہوں نے بنو سعد بن حزیم کی ایک کاہنہ کا نام پیش کیا جو شام کے علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ عبد المطلب نے اسے تسلیم کر لیا۔ چنانچہ عبد المطلب نے اپنے خاندان بنو عبد مناف کے چند افراد کے ساتھ رخت سفر باندھا۔ قریش کے ہر قبیلے کا ایک ایک فرد اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس زمانے میں یہ سارا راستہ صحرائی تھا۔ وہ سب چل پڑے تو راستے میں عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا، پیاس کی وجہ سے بے حال ہو گئے، حتیٰ کہ انہیں اپنی موت نظر آنے لگی۔ اگر کسی کے پاس کچھ پانی تھا بھی تو وہ کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ ہر ایک یہی جواب دیتا کہ صحرائی علاقہ ہے، اگر ہمارے پاس بھی پانی ختم ہو گیا تو پھر ہمارا وہی حال ہوگا جو تمہارا ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے عبد المطلب نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ شدت پیاس سے ہم سب موت کا شکار ہو جائیں گے، جبکہ ابھی ہم میں کچھ توانائی موجود ہے، اس لیے ہر شخص اپنے لیے ایک ایک قبر کھودے تاکہ جو مرتا جائے اس کے ساتھی اسے اس کی قبر میں دفن کرتے جائیں، حتیٰ کہ آخر میں صرف ایک ہی آدمی باقی رہ جائے جسے دفن کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ایک آدمی کی لاش کا ضائع ہو جانا پورے قافلے کی لاشوں کے ضائع ہونے سے بہتر ہے۔ سب نے اسی رائے کو پسند کیا۔
ہر شخص نے اپنے لیے ایک ایک گڑھا کھودا اور شدت پیاس سے موت کا انتظار کرنے بیٹھ گئے۔ عبد المطلب نے پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تو حماقت ہوگی اگر ہم نے اسی طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا اور اپنی جان بچانے کے لیے پانی کی تلاش میں سفر نہ کیا۔ ہمت کرو اور سفر جاری رکھو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی جگہ ہمیں پانی مہیا فرما دے۔ چنانچہ وہ سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ جب عبد المطلب نے اپنی سواری کو اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب اور اس کے ساتھیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سب کے سب جو روانگی کے لیے پایا رکاب تھے سواریوں سے اترے۔ انہوں نے خوب جی بھر کر پانی پیا، اپنے مشکیزے بھی پانی سے بھر لیے۔ اب عبد المطلب نے قریشی قبائل کو جو تمام صورتحال کو بنظر غائر دیکھ رہے تھے آواز دی کہ آؤ پانی لے لو اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا ہے۔ وہ لوگ آئے، سب نے پانی پیا، اپنے اپنے مشکیزے بھرے اور بیک زبان کہا، اے عبد المطلب بخدا، اللہ نے ہمارے مقابلے میں آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم اب ہم کبھی آپ سے زمزم کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بے آب و گیا جنگل میں سیراب کیا ہے، یقیناً اسی نے آپ کو زمزم کا کنواں عطا فرمایا ہے۔ خیر و برکت کے ساتھ اپنے زمزم کی طرف واپس چلیں، یہ آپ ہی کا حق ہے۔ چنانچہ وہ سب کاہنہ عورت کے پاس جانے کی بجائے واپس ہوئے اور قریش زمزم سے الگ ہو گئے۔ سیرت نگار ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ زمزم کے بارے میں یہ روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پہنچی۔ آب زمزم کے فضائل۔ آب زمزم کے فضائل بے شمار احادیث میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک روایت وہ ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعے میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہا مبارکۃ انہا طعام طعم، یہ آب زمزم بہت بابرکت ہے اور خوراک کا کام بھی دیتا ہے۔ سنن دار قطنی اور مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے امام حاکم نے صحیح کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ ان شربتہ تستشفی بہ شفاک اللہ و ان شربتہ لشبائک اشباک اللہ وَإِن شَرِبْتُهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ اللَّهُ وَهِيَ حَزُمَةُ جِبْرِيلَ وَسُقْيَ اللَّهِ إِسماعیل۔ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر تم حصول شفا کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اگر بھوک مٹانے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھوک مٹا دے گا۔ اگر پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ پیاس ختم کر دے گا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایڑی کی ضرب کے ساتھ نمودار ہوا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرابی کا سامان تھا۔ اصحاب فیل کا واقعہ۔ اب میں آپ کے سامنے اصحاب فیل کا واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ یہ واقعہ قرآن کریم اور سنت نبویہ سے ثابت ہے۔ اس کی تفصیل سیرت اور تاریخ کی کتب میں موجود ہے اور مفسرین نے بھی اپنی تفاسیر میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اے نبی، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر کنکر کی بنی ہوئی کنکریاں پھینک رہے تھے، پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ واقعی فیل کی جانب نبوی اشارے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ والے سفر میں مکہ کی جانب جا رہے تھے۔ جب اس گھاٹی پر پہنچے
جہاں سے مکہ کو راستہ اترتا تھا تو آپ کی سواری بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام نے ہل کی آواز لگا کر اسے اٹھانا چاہا، مگر وہ اونٹنی بضد رہی اور نہ اٹھی۔ تب لوگوں نے کہا قصویٰ اونٹنی کا نام اڑ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما خلعت القصواء وما ذاک لها بخلق ولا کن حسجها حابس الفیل۔ قصویٰ اڑی نہیں ہے اور نہ یہ اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روکا ہے جس نے مکہ مکرمہ سے ہاتھی والوں کو روکا تھا۔ امام ابو حاتم کی کتاب السیرۃ النبویہ میں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بادشاہ جسے ابرہ کہا جاتا تھا اور اس کا تعلق حبشہ سے تھا، اس نے یمن پر تسلط حاصل کیا اور صنعاء شہر میں ایک گرجا تعمیر کیا جس کا نام القلیس رکھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ عربوں کے حج کا رخ اس کی طرف پھیر دے۔ چنانچہ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ مکہ جا کر کعبہ کو منہدم کر دے گا۔ حمیر کا ایک بادشاہ جس کا نام ذو نفر تھا اپنی وفادار قوم کو لے کر ابراہ کے مقابلے کے لیے نکلا، مگر اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اسے گرفتار کر کے ابراہ کے سامنے پیش کیا گیا تو ذو نفر نے اس سے درخواست کی عالی جاں مجھے قتل نہ کریں، مجھے زندہ رکھنا آپ کے لیے میرے قتل سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ ابراہ نے اسے قتل کرنے کی بجائے اپنی قید میں رکھ لیا۔ پھر ابراہ کعبے کی جانب روانہ ہوا۔ جب خثعم قبائل کے قریب پہنچا تو نفیل بن حبیب خشمئی نے کچھ یمنی قبائل اپنے ساتھ ملا کر اس سے جنگ کی، لیکن ابراہ نے انہیں ہزیمت سے دوچار کیا اور نفیل بن حبیب کو گرفتار کر لیا۔ نفیل نے بھی ابراہ سے درخواست کی کہ مجھے قتل نہ کرنا، میں عرب کی سرزمین سے خوب واقف ہوں، تمہارے کام آؤں گا اور میری قوم بھی میری فرما بردار ہے، میرا ان پر مکمل کنٹرول ہے۔ اگر تو نے مجھے قتل نہ کیا تو میں انہیں تیرے ساتھ جنگ کرنے سے باز رکھوں گا۔ اس پر ابراہ نے اسے بھی زندہ چھوڑ دیا۔ اس طرح نفیل اس کی رہنمائی کے لیے اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب ابراہ طائف پہنچا تو مسعود بن معتب بنو ثقیف کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس سے ملا اور کہا کہ اے بادشاہ، ہم تیرے غلام ہیں اور ہماری تجھ سے کوئی مخالفت نہیں، ہم تو لات کو پوجنے والے ہیں جس سے تجھے کوئی غرض نہیں، تیری غرض تو مکہ سے ہے، ہم تیرے ساتھ ایک شخص کو بھیج دیتے ہیں جو تجھے مکہ تک پہنچائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ابو ریلغال نامی اپنا ایک غلام اس کے ساتھ کر دیا، وہ انہیں لے کر چلا۔ جب مکہ کے قریب مغمس نامی مقام پر پہنچا تو وہاں ابو ریغال فوت ہو گیا۔ یہ وہی ابو ریغال ہے جس کی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے لوگ اس کی قبر پر پتھر مارتے تھے۔ ابراہ نے مغمس سے اسود بن مقصود کو اپنے ہراول دستے کا کمانڈ بنا کر بھیجا۔ اہل حرم اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اس نے اورک نامی جگہ سے عبد المطلب کے 200 اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ پھر ابراہ نے حناطہ حمیری کو اہل مکہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ شریف مکہ سے مل کر اسے میرا پیغام پہنچا دو کہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں صرف اس گھر بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں۔ چنانچہ حناطہ مکہ پہنچ کر عبد المطلب بن ہاشم سے ملا اور کہا کہ مجھے بادشاہ نے آپ کی جانب بھیجا ہے کہ میں آپ پر واضح کر دوں کہ بادشاہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، صرف اس گھر بیت اللہ کو گرا کر واپس چلا جائے گا، لیکن اگر تم نے لڑائی کی تو پھر وہ بھی تم سے لڑے گا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی اس سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، اس لیے ہم اس کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ نے اس کی رسی دراز کر دی ہے تو ہم اس سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا پھر میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو۔ چنانچہ عبد المطلب اس کے ساتھ فوجی کیمپ میں چلے گئے۔ ذو نفر عبد المطلب کا دوست تھا، وہ اس کے پاس گئے اور کہا اے ذو نفر، جس مصیبت میں ہم مبتلا ہوئے ہیں کیا تم اس سے نجات کے لیے ہماری مدد کر سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا وہ شخص جو خود قیدی ہو اور صبح و شام اسے موت کا دھڑکا لگا رہتا ہو، وہ کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے؟
البتہ میں ہاتھیوں کے منتظم 19 کی جانب پیغام بھیجتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو وہ بادشاہ سے تمہارے لیے مفاد حاصل کرے اور تمہارے مقام و مرتبہ کو اس کے سامنے بڑھا چڑھا کر بیان کرے۔ چنانچہ ذوالنفر نے 19 کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ عبد المطلب قریش کے سردار ہیں، مکہ کی تجارت ان کے ہاتھ میں ہے، یہ بڑے مہمان نواز ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے جنگلی جانور بھی ان سے مستفید ہوتے ہیں، تمہارے بادشاہ نے ان کے 200 اونٹ چھین لیے ہیں، یہ میرا دوست ہے، اگر تم انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو تو ضرور پہنچاؤ۔ 19 فوراً ابرہہ کے پاس گیا اور اس سے کہا، اے بادشاہ سلامت، یہ عبد المطلب قریش کا سردار ہے اور مکہ کا بہت بڑا تاجر ہے، اس قدر مہمان نواز ہے کہ جہاں عام لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں وہاں پہاڑوں میں رہنے والے جانور بھی اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، وہ شرف باریابی کا طالب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اجازت مرحمت فرما دیں، وہ خود چل کر آپ کے پاس آیا ہے، آپ کا مخالف ہے، نہ اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ ابرہہ نے انہیں باریابی کی اجازت دے دی۔ عبد المطلب بڑے قد آور، باروب اور خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ جب ابرہہ نے انہیں دیکھا تو وہ ان کی پروقار شخصیت سے بڑا متاثر ہوا، ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی، جہاں اس نے نامناسب سمجھا کہ ان کو اپنے ساتھ تخت شاہی پر بٹھائے وہاں اس بات کو بھی مناسب خیال نہ کیا کہ وہ زمین پر بیٹھیں، لہٰذا وہ خود ہی تخت شاہی سے اتر کر قالین پر آ بیٹھا اور عبد المطلب کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ عبد المطلب نے گفتگو کا آغاز کیا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ نے میرے اموال کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا ہے، میرا مال مجھے واپس لوٹا دیں۔ ابرہہ نے جواباً کہا کہ میں تمہیں دیکھ کر بڑا متاثر ہوا تھا، لیکن تمہارا مطالبہ سن کر میرے دل میں تمہاری کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ عبد المطلب نے پوچھا، وہ کیوں؟ ابرہہ نے جواب دیا کہ میں اس گھر کو منہدم کرنے آیا ہوں جو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے اور تمہارے دفاع اور قوت کا مرکز ہے، مگر تم نے اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی، صرف اپنے 200 اونٹوں کو مذاکرات کا موضوع بنایا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں نے ان کی بات کی ہے، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت فرما لے گا۔ ابرہہ نے بڑی رعونت سے کہا، وہ بھی اسے مجھ سے نہ بچا سکے گا، تجھے جو کرنا ہے کر لے، اسے جو کرنا ہوگا کر لے گا۔ ابرہہ نے حکم دیا تو عبد المطلب کے اونٹ انہیں واپس کر دیے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب نے واپس آ کر قریش کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ گھاٹیوں میں بکھر جائیں۔ ابرہہ نے جو کہ مغمس میں تھا مکہ میں داخل ہونے کا عزم کرتے ہوئے لشکر کو تیار کیا اور اپنے ہاتھی پر ضروری سامان رکھوا دیا، لیکن ہاتھی کو جب حرکت دے کر چلانے لگے تو اس نے چلنے سے انکار کر دیا اور زمین پر بیٹھ جانا چاہا۔ لشکریوں نے اس کے سر پر ہتھوڑے مارے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کو چلانے کے لیے ہر حربہ آزمایا گیا مگر اس نے قدم تک نہ اٹھایا۔ جب انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ تیز دوڑنے لگا، لیکن حرم کی طرف موڑنے پر وہ دوبارہ رک گیا اور ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگا۔ اتنے میں اللہ نے سمندر کی طرف سے چڑیوں جیسے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 ان کے پنجوں میں اور ایک چونچ میں۔ کنکریوں کی جسامت چنے اور مسور کے دانوں کے برابر تھی۔ پرندے ان کے اوپر سے گزرتے اور کنکریاں گراتے چلے گئے، جس کو بھی وہ کنکری لگتی ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح فوج کے خاصے سپاہی مارے گئے، جو بچ گئے انہوں نے واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر سورۃ فیل میں کیا گیا ہے۔ ابرہہ کے لشکریوں نے تیزی سے واپس بھاگنا شروع کر دیا، ہر جگہ کوئی نہ کوئی مر کر گر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے جسم میں ایک بیماری پیدا کر دی جس سے اس کا پور پور گرنے لگا۔ جب بھی کوئی پور گرتا تو وہاں سے خون اور پیپ رسنا شروع ہو جاتا۔ جب وہ اپنے بچے کھچے ساتھیوں کے ساتھ یمن پہنچا تو چوزے کی طرح ہو چکا تھا، پھر اسی حالت میں مر گیا۔
ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں بیان کیا ہے کہ عبد المطلب نے بہت سے قریشی لوگوں کی معیت میں بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ابرہہ اور اس کے لشکر کے مقابلے میں مدد طلب کی۔ عبد المطلب نے باپ گابا کا کنڈا پکڑ کر یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے: اے اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور تدبیر تیری تدبیر پر غالب نہ آ جائے۔ اگر تو انہیں اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پہ چھوڑنا چاہتا ہے تو تیری مرضی، تو جو چاہے کر۔ دعا کے بعد عبد المطلب نے باب کعبہ کا کنڈا چھوڑ دیا اور قریش کے لوگوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ گزین ہو گئے اور اس انتظار میں رہے کہ ابرہہ مکہ میں داخل ہو کر کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد ابن اسحاق نے ابرہہ اور اس کے لشکر کی ہلاکت کا واقعہ بیان کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد